بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضیلت اہل بیت نبوی کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ اہل بیت کی فضیلت و عظمت روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں۔ یہ وہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ذخائر العقبہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تحقیق اللہ جل و عز و جل نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی پشت میں رکھا، اور میری ذریت یعنی میری اولاد پشت علی ابن ابی طالب میں رکھی۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کی ذریت فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گی۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جن کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی محبت اور عزت و تکریم بھی عبادت ہے۔ بغیر حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرف عظیم پر آیات قرآنیہ، کثیر احادیث سے نبویہ، اقوال صحابہ کرام اور اقوال مشائخ بطور گواہی موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 33 آیت تطہیر سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو ظاہری و باطنی آلودگی سے پاک و صاف رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جسم عطر کو سونگھتے تو ارشاد فرماتے، مجھے اپنی صاحبزادی کے جسم عطر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی جنت کی کلی کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی اپنی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوی کو بالکل پاک و صاف فرما کر ان سے رجس کو دور فرما دیا ہے۔ رجس سے مراد وہ چیز جو کسی کو عیبدار بناتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی طہارت و حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شہادت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان فارسی ہم اہل بیت سے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے سبب، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے ساتھ محبت کرنے کے سبب۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ حضرت پیر رومی فرماتے ہیں، از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از لطف رب، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔